آج شب معراج ہے اور شب معراج میں رب تعالی اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ جو بندہ شب معراج اللہ رب العزت سے دعا کرے، اللہ رب العزت اس کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے اور جائز مرادوں کو رب تعالی قبول فرما کر اس کو وہ چیزیں عطا فرماتا ہے۔ شب معراج وہ مبارک رات ہے کہ بندہ مومن اگر اس رات میں نوافل کی کثرت کرتا ہے تو رب تعالی 100 سال کی عبادت کا اس کو ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو شخص 27 رجب کا روزہ رکھے رب تعالی 100 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ شب معراج رب تعالی دعا قبول کرتا ہے اور 27 رجب کے دن کو بھی رب تعالی دعا قبول کرتا ہے۔ تو وہ اوقات بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں، اور آپ کو کیا مانگنا ہے، اللہ رب العزت سے کیا دعا کرنی ہے، آپ کو میں وہ بھی بتاؤں گا۔ میرے بھائیوں، جو شخص 12 رکعت نوافل ادا کرے، رسول پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شب معراج 12 رکعت نوافل ادا کرے، ایک سلام کے ساتھ بھی 12 رکعت پڑھ سکتا ہے اور دو کر کے بھی پڑھ سکتا ہے۔ پورا طریقہ میں نے آپ کو اس کے پہلے والی ویڈیو کے اندر بتایا ہوں، شب معراج کی عبادت کیا کیا کرنے، نیت وغیرہ سارا کچھ اس کے اندر کور کیا ہوں، ابھی سرسری طور پر آپ کو بتا رہا ہوں۔ 12 رکعت ادا کرے اور 12 رکعت ادا کرنے کے بعد وہ یہ تسبیح کہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ اللہ پاک کی پاکی ہے، اللہ پاک کی بڑائی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ استغفار پڑھے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 100 مرتبہ وہ تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ والی، 100 مرتبہ استغفار اور 100 مرتبہ پھر درود پاک۔ جب بندہ یہ پڑھے، دیکھیں ایک چیز، ایک شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھتے دیکھا، وہ شخص نماز ادا کیا اور نماز ادا کرنے کے بعد اس نے فوراً دعا کی، آگے پیچھے کچھ نہیں پڑھا، فوراً دعا کی۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس نے جلدی کی۔ دوسرے شخص آئے، انہوں نے نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی، ذکر کیا، اور اس کے بعد رسول اللہ پر درود پاک انہوں نے بھیجا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اب یہ جو مانگ لینا، جو دعا کر لے، اللہ تعالیٰ ان کی ہر دعا قبول فرمائے گا۔ یعنی اللہ کے رسول نے طرز دیا ایک مانگنے کا، ایک طریقہ دیا کہ ڈائریکٹ مت مانگو، پہلے تم نے نماز ادا کی، اب اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اب یہاں پر شب معراج کی نماز جو نوافل آپ نے ادا کی، اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ اللہ کی تسبیح بیان کی نا، سبحان اللہ والحمد للہ، یہ اللہ کی تسبیح ہے پوری۔ اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ استغفار آپ نے پڑھی۔ استغفار پڑھ کر کے جو بندہ دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں کرتا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے، کیا کہا تھا انہوں نے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پہلے کہا لا الہ الا انت، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، سبحانک، اللہ پاک ہے، یہ تسبیح اللہ کی۔ پھر کہا انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ یہاں پر اعتراف جرم انہوں نے کیا، اور استغفار اعتراف جرم ہی ہے، اپنے گناہوں کو مان لینا، یہی استغفار ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ساری کنڈیشنز پائی جا رہی ہے نا، رسول اللہ کی وہ حدیث بھی اور حضرت یونس علیہ السلام کی تسبیح کی جو طرز ہے، وہ تسبیح کی طرز بھی یہاں پر پائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ درود پاک پڑھے 100 مرتبہ تسبیح، 100 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ درود پاک۔ حضور علیہ السلام فرماتے کہ اب جو وہ مانگ لے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا قبول فرمائے گا۔ اور پھر وہ سحری کرے، 27 رجب کا روزہ رکھے اور افطار کے دسترخوان پر بیٹھ جائے، اب جو مانگے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا کرے گا۔ اب مانگنا کیا ہے آپ کو؟ تو ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب ایسا وقت آئے نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا قبول کرے گا، ایسا وقت آ جائے، اور بہت سارے ایسے اوقات ہیں جب آپ حج کے لیے جا رہے ہو اور آپ کی پہلی نظر جب کعبے پہ پڑے، آپ کی ہر دعا قبول ہے۔ تو ایسے بہت سارے وقت بھی آتے ہیں، رات کا آخری پہر بھی ہے جب اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ تو جب ایسے اوقات آ جائے، ایسی کنڈیشنز آ جائے کہ اللہ ہر دعا آپ کی قبول فرمائے گا، تو آپ کیا کرو؟ آپ یہ دعا کرو، کیا یہ کہو کہ اے اللہ، جس وقت بھی میں تجھ سے جائز دعا کروں، یا اللہ پاک تو میری ہر جائز دعا کو قبول فرما۔ سبحان اللہ، ہر جائز دعا کو قبول فرما۔ اس کے بعد آپ کو جو مانگنا ہے وہ بھی مانگے، لیکن پہلا جملہ آپ یہ کہیں، اس کے بعد پھر اللہ کی محبت مانگو کہ مولا تیری محبت ہمارے سینے میں ڈال دے، مولا تو مل جا، مولا تیرا قرب عطا فرما دے۔ پھر ہر چیز مانگو اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ رب العزت ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ پھر